بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ واپس گھروں کو چلے گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ اچانک میری نظر دو درختوں میں چھپے غار پر پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً کوئی چوروں یا ڈاکوؤں کی عمارت گاہ ہے، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نورانی صورت والے شخص عبادت کر رہے ہیں۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا، اے بندہ خدا، آپ یہاں اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، جناب میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان میں سے فیض پانے والے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے ملک شام سے بصرہ آ گیا، اور اب میں یہاں اس غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے پاس کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ جب بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس کرتا ہوں تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں۔ اس طرح مجھ کو سب میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ کہیں تو میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیا کروں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درختوں کے پتے کھا رہا ہوں اور زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے عرصہ گزر گیا، اب مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں اصرار کرنے لگا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں اور ہمارے لیے برکتیں لکھی جا سکیں۔ تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک لیتے آئیے گا۔ میں نے یہ سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائی اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، غار کے منہ پر ایک بڑا خونخوار شیر بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ دیکھا جا سکے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو میں بے حد خوش ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک موجود ہیں اور عبادت کر رہے تھے۔ میں نے آواز بلند کیا کہ میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی خبر نہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر ہوتا آپ اس سے خوف کھاتے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندہ، اگر تو یہاں میرے رب کے حکم سے آیا ہے، اگر مجھے نقصان پہنچانے کا تجھے حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تو یہاں سے چلا جا کہ تو میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے اسے کوئی اپنا شکار نظر آ گیا، اور میں غار پہنچا اور ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا کہ جو اپنے فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جو کی روٹیاں تھال میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کری، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے، روتے رہے اور کہتے رہے کہ اے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے اور اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی اس بندے کے نیک الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آیا اور کچھ نیک بندے اپنے ساتھ لیے کہ اس دوست کی تدفین کر دیں۔ ہم پھر اس غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہ تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن میت کہیں نہ ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی اور اس کے بندوں کی۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بھی بار بار آتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا فانی ہے اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں پر یہ راز آشکار ہو جائے، جو لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی رہتی ہے، وہ اس دنیا کو سب کچھ مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔